عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. معاملہ شروع ہوا تھا پچھلے سال اپریل میں جب پاناما کیس سامنے آیا اور اس میں کئی سو پاکستانیوں کے نام بھی تھے, ان کی آف شور کمپنیوں کا ذکر تھا. اس میں وزیر اعظم کے خاندان کے افراد یعنی ان کے بیٹوں اور بیٹی کا نام شامل تھا. اور وزیر اعظم کے حوالے سے جو معاملہ شروع ہوا وہ اصل میں معاملہ تھا لندن فلیٹس کی ملکیت کا, اور اس بات کا کہ اس کے ذرائع آمدن کہاں سے آئے, اس کے پیسے کہاں سے آئے. وزیر اعظم پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں غیر قانونی طور پر یہ پیسے پاکستان سے منتقل کیے, اور جو ملکیت وہاں پر ہے لندن میں یہ ایک بے نامی ملکیت ہے. جو الزامات اور بیانات جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف نیب قانون کے تحت احتساب عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا جائے یا نہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب تک موجود شواہد, ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں وزیر اعظم کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت فوراً نااہلی کا عمل شروع کیا جائے یا نہیں. یہ ہے وہ معاملہ جس پر یہ سارا قضیہ چل رہا ہے. سال نومبر میں جب عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا نمبر 2 کا اعلان کیا تو اس کے بعد آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن کے تحت سپریم کورٹ نے اس کی سماعت شروع کی, اور اس میں بہت سارے درخواست گزار ہیں جن میں عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, شیخ رشید بھی ہے. اب یہ ہوا کہ جب دوبارہ بینچ بنا جب جسٹس جمالی کے بعد 5 رکنی, اور انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی, تو 20 اپریل کو انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت ایک جے آئی ٹی تشکیل پائی. انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی, اور اب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ پر جو مختلف فریقین ہیں ان کے دلائل ہو رہے ہیں, اور زیادہ تر اس بات پر ہو رہے ہیں کہ کیا یہ جو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس پر کیا کارروائی کرنی چاہیے. اس حوالے سے آج دوسرا دن تھا, اور آج وزیر اعظم نواز شریف کے جو پرائیویٹ وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے, اور کل وہ دلائل جو ہے وہ مکمل ہونے کا امکان ہے. کافی اہم قسم کے ریمارکس آئے ہیں, اسی پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تھوڑی دیر میں شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی, لیکن اسلام آباد میں ہی ویڈیو لنک پر اس وقت موجود ہیں قانونی ماہر اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ. لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیرسٹر احمد پنسوتا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں, اور سیاسی امور پر گہری نظر ہے سینئر صحافی افتخار احمد صاحب کی, وہ بھی موجود ہیں. ان سے ہم جو کیس کے جو سیاسی جو معاملات ہیں ان پر گفتگو کریں گے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہم تکلیف دیتے ہیں بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو. کامران مرتضیٰ صاحب, آج آپ نے جو کمرہ عدالت میں جو کچھ کہا گیا اس کی کچھ سنگن ہے؟ جی ہاں, میں کورٹ میں تو موجود تھا. کورٹ سے مراد یہ کہ کورٹ پریمزز میں موجود تھا. وہ کمرہ عدالت تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. جی تو 1 بجے کے بعد ہم نے کیسز بھی کی, درمیان میں بہرحال آتے جاتے اور سنگن لیتے رہے. کسی حد تک معلومات ہیں مجھے. تو جو آج جو ریمارکس آئے ہیں 3 رکنی بینچ کے ارکان کے, اور جو جسٹس اور جو خواجہ حارث جو وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے جو دلائل دیے, تو اس سے آج کی جو کارروائی ہے اس کی اہم باتیں آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیے, اہم بات اس کیس میں یہ ہے کہ کیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور اپنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پوری رفتار سے چل رہا ہے. کل تھا کیس, کل کے بعد آج آیا, آج کے بعد کل کے لیے چلا جائے گا. اب یہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں, آرگومنٹس کے ساتھ اتفاق کرنا یا اتفاق نہ کرنا یہ ججز کا کام ہوتا ہے. جو ریمارکس آتے ہیں ڈیورنگ دی آرگومنٹس
وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتے، اس کی بنیاد پہ کچھ اخذ کر لینا جو ہے وہ پری بچور ہوتا ہے، وہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. تو فی الوقت تو کیس سنا جا رہا ہے. اب کیس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جیسے کل جو ہے ایک بات سامنے آئی، اس میں یہ بات تھی کہ جی یہ پراپر ڈاکومنٹس جو جس پہ ریلائی کر رہی ہے JIT، یہ آیا پراپر کسٹڈی سے آئے ہیں، پراپر مینر میں آئے ہیں. یہ بات جو ہے یہ آج بھی چلتی رہی ہے، اور آج بھی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس میں سبسٹنس ہے. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کورٹ اس سے ایگری کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو انہوں نے آرگیو کر رہے ہیں، خواجہ صاحب آرگیو کر رہے ہیں، اچھا آرگیو کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کورٹ کہاں تک ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگری کرتی ہے. بیرسٹر احمد پنسوادہ صاحب، جو آج کی جو کارروائی تھی اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ جس طرح سے JIT نے تجویز دی ہے کہ جو نیبس کے قانون کے تحت جو معاملات آتے ہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ شاید اس کے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ کوئی آرڈر جاری کرے. لیکن اور جو الزامات ہیں، امکانات اس میں 3 طرح کے، جی فرمائیے. 3 طرح کے امکانات ہیں. تینوں باتیں ممکن ہیں. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پٹیشنز جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈسمس ہو جائیں اور کورٹ جو ہے نا وہ اس سے ایگری نہ کرے JIT کی رپورٹ سے. یہ ایک امکان ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ کورٹ اس سے مکمل طور پہ اتفاق کر لے، اور اگر اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتی ہے تو پھر اس میں 2 آپشن ہو سکتے ہیں. ایک آپشن یہ نااہلیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آرٹیکل 62 63 کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ کرمنلٹی ہو سکتی ہے، کیس کا بھجوایا جانا کرمنل کورٹ کو، کرمنل سائٹ پہ. دونوں باتیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. یہ بات بھی ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کورٹ جو ہے اس سے پارٹلی ایگری کرے، پارٹلی ایگری نہ کرے. تو مطلب ان اینی کیس فی الوقت جو ہے نا وہ آرگیو ہو رہا ہے، اور بہت سے گراؤنڈ جو ہے نا شاید نون والوں کے پاس بھی، شریف فیملی کے پاس بھی اویلیبل ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان کی پراموش ان کی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں. اس میں یہ اس ایک کمپنی کا جو ہے نا وہ چیئر پرسن ہونے والی بات جو ہے نا میرا خیال ہے وہ خاصی جو ہے نا اس میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. تو مطلب ادھر وے جو ہے نا یہ کیس چل پڑا ہے، کورٹ دیکھے گی کہ اس نے الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے. صحیح. مطلب یہ بڑی بات ہوگی کہ اگر اس مٹیریل کی بنیاد پہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور ڈسکوالیفائی بھی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے پرپیچول ہے، یعنی لائف ٹائم ہے. آج تک جو ہے یہ لائف ٹائم ہے. گو کہ اس پہ ایک بڑا بینچ تشکیل پا چکا ہے، 5 ممبرز بینچ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پرپیچول ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. مگر آج تک کا جو لا ہے وہ تو پرپیچول ہے ڈسکوالیفیکیشن. اور پھر کسی ایسے مٹیریل پہ جو کہ کسی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اکٹھا کیا اور اس کی بنیاد پہ پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن بہت بڑی بات ہو جائے گی. یا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا جورسپروڈنس ڈیولپ ہو جائے گا. یہ گو کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں، 184(3) کی جورسڈکشن میں نہیں آئے ہیں. وہ کیس جو ہے نا 2 طرح کے کیسز میں وہ ہوئے ہیں. پری الیکشن میٹرز تھے، کچھ وہ نیچے سے روٹ ہو کے آئے تھے. پوسٹ الیکشن میٹرز تھے، وہ بھی نیچے سے روٹ ہو کے آئے تھے. تو وہ سارا مٹیریل باقاعدہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کہہ لیں کہ وہ جو لیگل فورم جو کریٹ ہوئے تھے اس سے چھن کے آیا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ جب شیخ صاحب کہتے ہیں تو ذرا وضاحت کر دیں. آپ شیخ رشید کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہی اکثر یہ آج کل پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں. شیخ صاحب تو وہی ہیں نا جی، کہ 20-22 لوگ جن کو پہلے نااہل قرار دیا گیا، اگر ان کی نااہلی کو اگر آپ نواز شریف کو نہیں نااہل قرار دیتے تو پھر وہ بھی ختم کرنا پڑے گا. وہ یہی کہتے رہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے کیسز میں اور اس کیس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. وہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ وہ روٹ ہو کے آئے تھے نیچے سے. مطلب جو پری الیکشن میٹرز تھے وہ فرض کر لیجئے کہ RO کے پاس، ریٹرننگ افسر کے پاس آیا، پھر ایپلٹ جو فورم تھا اس کے پاس آیا، ٹربنل کے پاس، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ آئی، اور رٹ کے بعد جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں انہوں نے لینڈ نہیں کیا. احمد میٹر سپریم کورٹ میں آئے تھے. احمد پنسوادہ صاحب آج جو اسی طرح پوسٹ الیکشن ٹریبونل سے ہو کے روٹ کر کے آئے. صحیح. احمد پنسوادہ صاحب، آپ نے آج جو عدالت کی کارروائی دیکھی ہے اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کیس کس سمت جا رہا ہے؟
سر میں اپنے دونوں مہمانوں سے پرمیشن لے کے اور ایکسٹریملی احترام سے ایک بات کرنا چاہوں گا. پہلے تھوڑے سے کیس کے بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ضرورت ہے. یہاں پر آرٹیکل 1843 ریڈ ود آرٹیکل 1872 190 184(3) کہتا ہے کہ جہاں پر وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ کپلڈ ود آپ کا میٹر آف پبلک امپورٹنس. 1872 کہتا ہے کمپلیٹ جسٹس, اور 190 ان ایڈ آف دی ایکسرسائز آف پاور سپریم کورٹ کی امداد کے لیے ادارے آئیں گے. اس کے تحت یہ پٹیشنز کو سنا گیا. شیخ رشید صاحب کی 62-63 پرائمرلی, خان صاحب نے اس میں ایڈ منی ٹریل کی بھی بات کی ہے کہ ان کو پروو کرنا ہے کہ جو فلیٹس ہیں وہ اس ڈیٹ سے پہلے پرچیز کیے گئے, اور ساتھ ساتھ گلف اسٹیل اینڈ بے تحاشا اور ایشوز ہیں. ان کو سمپلیفائی کرتے ہوئے ججمنٹ آتی ہے جس میں 2 ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے, اور ساتھ ساتھ قطری لیٹر کو بھی ڈسمس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دے ہیو فیلڈ ٹو پروو دیئر منی ٹریل. 3 ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم چیز کو اور شفاف انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کلیئرٹی سے دیکھنا چاہتے ہیں. therefore this JIT was formed. JIT پیراگراف نمبر 3 آرڈر آف دا کورٹ جو ججمنٹ کا تھا, اسی میں JIT کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں. ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو نیب اور FIA کے پاس جانا پڑتا ہے, جس میں آف کورس سابقہ رجسٹرڈ FIRs بھی شامل ہیں. اس میں سے کلیکٹ کر کے آپ ہمارے آگے آگے پلیس کریں. 60 دن میں رپورٹ ہوگی جس میں پیریوڈیکل رپورٹس بھی ہوں گی. یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ پلیس کی جاتی ہے. جب وہ رپورٹ پلیس ہوتی ہے تو اب یہاں سے کل کی بات شروع ہوتی ہے. کل اس پہ بحث شروع ہوتی ہے. اب میرے نزدیک میں, میرے اندازے میں یہاں ہونا کیا چاہیے اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, اس رپورٹ کو سپریم کورٹ نے ڈائسیکٹ کرنا ہے انٹو 2. ایک حصہ اس کا پرٹین کرتا ہے جو سیکشن 9 سے ڈیل کرتا ہے, نیب کا ریفرنس, جس کے بے تحاشا دفعہ ریفرنسز دیے گئے ہیں رپورٹ میں, جو کہ بیسکلی ایک ریفرنس میرٹ کرتا ہے کہ اگر آپ پروو کر لیں, بیسکلی یہ چیز پروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ جو ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی کے تھرو انلیگل گینز تھے, تو وہ نیب کا ریفرنس بن جائے گا. اسی رپورٹ کے کچھ حصوں کو سپریم کورٹ کا یہی بینچ شاید یوز کرے ٹو کم ٹو دس کنکلوژن اور ڈٹرمنیشن فار دا پرپسز آف آرٹیکل 62 اینڈ 63 کہ کیا وزیر اعظم صاحب صادق اور امین رہ گئے ہیں یا نہیں, جو کہ آلریڈی 2 ججز جو ہیں وہ اسی مٹیریل پہ ایگزامن کر چکے ہیں, لیکن اس مٹیریل کو مزید مائکروسکوپکلی ان کے آگے پلیس کیا گیا تھرو JIT. میرے نزدیک جو سیکشن 9 نیب کا ریفرنس ہے اس کے اوپر آبجیکشنز نہیں بنتی تھی. خواجہ حارث صاحب نے جو آج آبجیکشنز فائل کیے, میرے نزدیک اس کا نقصان زیادہ میاں صاحب کے کیس کو ہوگا, کیونکہ اگر اس پہ کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے, اور آج فائنڈنگ تو ابھی تک نہیں آئی, پر اس کے اوپر آبجیکشنز کے اوپر سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے ہیں, دے کین بی ویری ویری ڈیمیجنگ اینڈ ڈسپیریجنگ فار دا رولنگ پارٹی آف پاکستان. سو بہتر ہوتا کہ اس کو نیب کا ریفرنس بنا کے بھیج دیتے, وہاں پر ٹرائل کورٹ میں وہ جو بھی آبجیکشنز لیتے جس طرح کے پاکستان کا ہر عام شہری لیتا ہے. یہ 173 CRPC کے رپورٹ سے اس کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں, جس پر کسی بھی شہری کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ آبجیکشن فائل کرے, تو پھر ایک اسپیشل کسی کے لیے پوزیشن کیوں کریٹ کی جائے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ اس پہ یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ دوران تفتیش آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن چینج کروانے کا, وہ رائٹ یہ پارٹی کھو بیٹھی ہے بیکاز انہوں نے تفتیش مکمل ہونے کے بعد یہ آبجیکشنز ریز کی ہیں. سو آپ تفتیش کے بعد یہ آبجیکشنز نہیں ریز کر سکتے, اس پہ بھی بے تحاشا ججمنٹس ہیں. پھر جو کامران صاحب نے ایک بات فرمائی چیئر پرسن والی, میں سمجھتا ہوں وہ واحد پوائنٹ ہے جس پہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو کوئی نقصان نہ ہو, کیونکہ ہمارے آئین میں کوئی ایسی چیز یا کسی جگہ پہ میری جو اسٹڈی ہے وہ نہیں ہے سوائے 63M میں کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کمپنی کے, پرائیویٹ کمپنی کے چیئرمین آف دا بورڈ نہیں ہو سکتے. ہاں وہاں سے اگر کوئی سیلری لیتے ہیں تو دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکلوزڈ, اس کو وہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکے ہیں. 63M میں کچھ بات ہے لیکن وہ بھی ابھی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. سو اس پوائنٹ پہ تو وزیر اعظم صاحب بڑے کلیئر ہیں. سو اس ساری چیز کے پیرائے میں دیکھتے ہوئے جو آج آبجیکشنز ریز کی گئی ہیں اس میں خواجہ حارث صاحب میری ناقص عقل کے مطابق تھوڑا سا زیادہ ٹریڈ کر گئے ہیں انٹو دا میرٹس آف دا کیس, جس کا نقصان ہو سکتا ہے PMLN کو, کیونکہ اس پہ اگر لیٹ سے کوئی فائنڈنگ آ جائے, مثلا آج کے ججز کی آبزرویشنز کو اٹھا لیتے ہیں. ججز کا یونینیمس ویو تھا کہ آپ سب کچھ چھوڑیے, آپ منی ٹریل بتائیے کہاں ہے. اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پر عظمت سعید صاحب نے, وہ کل کی بات ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس لیے تھے آپ نے. اس کے جواب میں آگے سے بات آئی کہ نہیں جی جو JIT ہے اس کے سوالوں کے جواب میں ہم نے یہ ڈاکیومنٹس دیے. تو عظمت سعید صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ بات, یہ سارے وہ سوال تھے جن کا رائٹ محفوظ ہونا چاہیے تھا بیفور دا ٹرائل کورٹ, سو دیٹ یہ پریجوڈس نہ ہوتی پروسیڈنگز. میرے نزدیک اگر 2-3-4 دن JIT کے اوپر ہی بحث چلی تو PMLN سب سے زیادہ اپنے کیس کو نقصان دے رہی ہے اور کسی کو نہیں دے رہی. سپریم کورٹ کے آگے JIT رپورٹ کو آرگیو کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے. اس کیس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ کے اندر اہم سیاسی جماعتیں PTI, جماعت اسلامی, یہ عدالت میں گئی ہوئی ہیں اور وہ درخواست گزاروں میں سے شامل ہوتے ہیں, اور اس کیس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کے ملکی سیاست پہ بھی اثرات ہوں گے گہرے, اور سیاسی معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں
ہمارے دوست اور سینئر صحافی افتخار احمد صاحب. افتخار احمد صاحب, اس قانونی کیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے سیاسی معاملات وہ بھی چل رہے ہیں, تو اگر آپ ایک مختصر جائزہ دینا چاہیں کہ سیاسی حوالے سے یہ کیس کس طرف جا رہا ہے تو مہربانی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سارا معاملہ تو ٹیکنیکل ہے نا. اٹ از ود دی سپریم کورٹ آف دا پاکستان کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں, اور کیا یہ سارے مقدمات نیب کو جائیں یا نہ جائیں. لیکن جو بحث ایک سال سے اس ملک میں چل رہی ہے, اس نے جو کھچاؤ پیدا کیا ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے. پاکستان مسلم لیگ کے حامی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک ہی تبدیلی بڑی آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر کو جانا ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ پہ یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے جانے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ پرائم منسٹر جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. اور پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر پارٹی 50, 60, 70 لوگوں کو نکال بھی دے تو تب بھی ان کی جو میجورٹی ہے وہ قائم رہتی ہے. تو ایسا کوئی قیاس مجھے نظر نہیں آتا. یہ بھی کہا گیا کہ جی فوج اس کے پیچھے ہے اور کھلاڑی کھلا رہے ہیں, تو فوج نے بڑا واضح طور پہ کل کہہ دیا اس پی آر کے ذریعے کہ جناب بات یہ ہمارے 2 نمائندے وہاں پہ تھے, انہوں نے وہ کام سر انجام دیا جو کہ سپریم کورٹ نے کہا, اور جس کا تذکرہ احمد کر رہا تھا کہ آرٹیکل 190 کے تحت پاکستان کے تمام ادارے اگر سپریم کورٹ ان کو اپنی مدد کے لیے بلائے کہ ہماری مدد کرو, تفتیش میں مدد کرو, یا کسی چیز کو جاننے میں ہماری مدد کرو, دے آر کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. یہ واقعہ ماضی میں بھی ہوا جب سجاد علی شاہ نے 190 کے تحت ایک باقاعدہ تحریری درخواست کی, تو اس تحریری درخواست کا جواب نہیں دیا گیا. تو ہم کم از کم پاکستان میں سجاد علی شاہ کے مقابلے میں آج ایک بہتر دور میں کھڑے ہیں, اور اس کا کریڈٹ پولیٹیشنز کو بھی جاتا ہے اور عدالت عظمیٰ کو بھی, ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی جاتا ہے. وہ بالکل جاتا ہے کہ آج یہ نہیں ہوا کہ سجاد علی شاہ والا حشر کر کے اور تختی وقتی اتار کے معاملہ گزر گیا ہو, ایسا نہیں ہوا. اب یہ جو بات ہے کہ کیا میرے ملک کا وزیر اعظم باہر ملازمت کر رہا ہے جبکہ میرا وزیر اعظم ہے, یہ پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا. میں سیاسی ورکر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. I have a lot of respect for میاں نواز شریف, lot of respect for him. The way he has taken a stand against the 1999 action, I support him. لیکن یہ سوال کا جواب کون دے گا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم ایک چھوٹی سی کسی فرم کے اندر پیسے لے رہا ہے, ان سے تنخواہ لے رہا ہے, اور یہ بھی اب اس پہ الزام آ گیا کہ اس پیسوں کو وہ ڈیکلیئر نہیں کرتا. اب یہ جو بات آپ کے دوست یہاں پہ کہہ رہے تھے وکیل صاحب کامران صاحب کہ وہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ان کے کیسز ساری جگہ سے سنا کے آئے اور سپریم کورٹ نے 184(3) تب استعمال کی. لیکن سوال ہے کہ اگر میں ایک ڈکلریشن میں ایک چیز کو ظاہر نہیں کرتا اور میں پاکستان کے سب سے بڑے پارلیمانی عہدے پر فائز ہو جاتا ہوں, تو کیا میں کوئی غلطی نہیں کر رہا؟ اور جو میں نے حلف لیا ہے ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اینڈ ایز دی پرائم منسٹر آف پاکستان, صحیح, کیا مجھے اس کو سامنے نہیں رکھنا؟ افتخار صاحب یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. مجھے صرف وقفہ لینے دیں, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کی بات بھی سنیں گے اور اس حوالے سے جواب بھی لیں گے. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آ گئے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, وہ بھی آج عدالت کے کمرے میں کیا ہوا وہ ان سے پوچھیں گے. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج JIT رپورٹ پیش ہونے کے بعد دوسرے دن کی جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے اس سے متعلق. وقفے سے پہلے ہم سینئر صحافی
اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. افتخار صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں ورنہ مجھے ایک دو سوال ہیں آپ سے کرنے کے. آپ مجھ سے سوال کیجئے, وہ زیادہ مجھے مزہ آئے گا سوال کا جواب دینے میں. اب میرا سوال یہ تھا کہ آج کی خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. اگر سپریم کورٹ میاں صاحب کو رخصت نہیں کرتی تو اس کے بعد وہ عوامی کسی ایجیٹیشن کا رخ کریں گے. آپ کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ, آپ کی سمجھ بوجھ کیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ وزیر اعظم کو مجبور کر سکے استعفے کے لیے؟ اور یہ بھی کہ جو ابھی تو بہت سارے لوگ ان کے موقف کے قریب آ گئے ہیں. آج تو پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم بھی سپریم کورٹ میں تھی اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہ کوئی ٹرین مارچ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ایجیٹیشن کے صفحے پر ہوں گے اور ان کے پاس طاقت ہوگی اس کام کے لیے؟ سر دیکھیں, یہ ایجیٹیشن کریں, یہ ٹرین مارچ کریں یا یہ جہاز پہ مارچ کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا ان مارچوں سے. فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہوگا وہی قابل عمل ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیے اور جا کے نیب کی عدالتوں کا سامنا کیجئے, تو پاکستان میں نیب کی عدالتوں میں جو مقدمات چلے ہیں, قیوم صدیقی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, دن رات یہی کام کیا کرتا تھا, اس کی تحقیق اور تفتیش, اور چودھری صاحب کے ساتھ بڑی گپ شپ مارتے تھے. یہاں پہ کچھ نہیں ہونا. دیر از نو ٹائم فریم فار دا نیب, ایبسولوٹلی نو ٹائم فریم. اور نہ ہی کوئی کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیلوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ پیروی کریں, آ کے سماعت میں شامل ہوں. کسی بھی جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کہے کہ افتخار صاحب آپ کو کل کی پیشی پہ آنا ہے. میں نے کہا جی میں نہیں کل کی پیشی پہ آ رہا, میں تو میرے پاؤں میں تکلیف ہے, میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے, مجھے تو اپڈیٹ دیں. اور نہ ہی وہ مجبور ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پھر جو عدلیہ کی آزادی ہے, جو اظہار رائے کی آزادی ہے, جو ایکسپریشن کی آزادی ہے, جو قانون میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی آزادی ہے, وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ ٹرین مارچ کریں, یہ جہاز کا مارچ کریں. اگر تو کیس ادھر چلا گیا اور وہ پہنچ گئے فروری تک, جو بہت ممکن کیا یقینی طور پہ پہنچیں گے, مارچ میں سینٹ کا الیکشن کرنے کے بعد وہ خود ہی کہیں گے لائیے جناب الیکشن لڑ لیجیے. اور اگر سپریم, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مارچوں سے مسئلہ طے نہیں ہوگا, اور اگر سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو میں 2 نام لیے دیتا ہوں. یہ فیصلہ وہاں بھی ہو رہا ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, اور 2 میں سے ایک پرائم منسٹر وہ نامینیٹ کر دیں گے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ تمام تر ہمدردیاں ایک خاص علاقے کے ووٹرز کی مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہوں گی. کیونکہ جو نواز شریف نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ میری کرپشن بتاؤ, کہ میں نے کس ٹھیکے سے مال کمایا ہے, میں نے کس سے کمیشن لی ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. نہ جے آئی ٹی کے کوشچن میں ہے بھائی یہ پلاٹ کہاں سے آیا, یہ گھر کیسے آیا, وہ تو ہے. جس منی ٹریل کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے. چلے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھے. میرا خیال ہے, میرا ایک آخری ورڈ, آخر کین یو الاؤ می ٹو سے لاسٹ ورڈ؟ جی پلیز. میرا یہ خیال ہے کہ دوستوں سے کچھ ڈیلے ہو گئی ہے, اور پلیز اس سسٹم کو خراب نہ کریں, کیونکہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم آپ سب کے لیے بھلے میں ہے. اور اگر آپ اس کو نکالنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے, صحیح, تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عوام کے پاس جائے اور بتائے. صرف یہ جو ہے نا کرپشن کرپشن کرپشن, کون کرپٹ نہیں ہے ہم میں سے؟ ٹھیک ہے, میں پہلا پتھر مار سکتا ہے. افتخار صاحب میں آپ کے پاس نا سر, یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے کرپشن, بہت بڑا ایشو ہے کرپشن. لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں 7-7 8-8 پورچوں میں, 10-10 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں, این ٹی این نمبر ان کے پاس ہے نہیں ہے. ایشو ہے. لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے افتخار صاحب, اور اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ دی سپریم کورٹ ڈیسیژن. بالکل. افتخار صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, 1-2 اور سوال بھی ہیں, لیکن عبدالقیوم صدیقی
کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور خاموش بھی ہیں. آپ کی نظر میں آج کی جو عدالت کی کارروائی تھی اس کے اہم باتیں کیا تھیں آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ. دوسرا، اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میرے استاد ہیں افتخار احمد صاحب، اور آپ بھی استادوں کے مرتبے پہ ہیں، تو آپ کو سننا اور آپ سے سیکھنا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا بجائے اس کے کہ میں بولوں، کیونکہ آج کی کارروائی تو کافی رپورٹ ہو چکی ہے. لیکن اس میں ایک آپ یہ دیکھیں کہ لیگل سٹریٹجی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. خواجہ حارث صاحب جو جے آئی ٹی رپورٹ اور اس کے میٹیریل کے اوپر جو ان کا اعتراض ہے، اور وہ بڑا لیگل اعتراض ہے. میرے بیرسٹر دوست جو ہے احمد منصوتا صاحب، وہ جو بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا خطرناک ہوگا کہ سپریم کورٹ کی کوئی فائنڈنگ آ جائے، اس سے کیس پریجوڈس ہو جائے گا. تو میں نے تو آج تک سپریم کورٹ کے اندر ایسی کوئی چیزیں نہیں دیکھی کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کوئی ایسی بات کر دے جس سے کہ کسی ایکیوز کا یا کسی بھی فریق کا کیس پریجوڈس ہو. تو یہ بہت احتیاط سے عدالت کو اس کو دیکھنا ہوگا. اب کیونکہ جو لیگل سٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے خواجہ حارث صاحب کی، وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جو ڈاکومنٹ ہے، جس کو کورٹ بھی ایویڈنس نہیں کہہ رہی ہے، کورٹ اس کو میٹیریل کا جو ہے وہ اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہے. تو جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ میٹیریل اور ایویڈنس کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، جو یہ جانتے ہوں گے قانونی طور کے اوپر کہ کون سی چیز انڈر دی لا کانسٹیٹیوشن، اپنا قانون شہادت، اور جو نیب آرڈیننس ہے، کیونکہ یہاں پہ سیکشن 21 ہے نیب آرڈیننس کا، جس کے تحت میوچل لیگل اسسٹنس، اس کا ایک پرسکرائبڈ پروسیجر ہے کہ کیسے حاصل ہوگی اور اس کی ایڈمیسیبلٹی کیا ہوگی. تو اس کے اوپر بڑے سیریس سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. کل بھی جسٹس عظمت سعید شیخ نے، جو کہ ابھی جس کا حوالہ افتخار احمد صاحب دے رہے تھے، کہ ایک کمپنی جو ہے کیپٹل ایف زیڈ ای متحدہ عرب امارات، اس حوالے سے، تو اس کے کیا وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے پروسیس کے تحت آئی ہے؟ تو اس پہ نعیم بخاری صاحب جو ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا تھا تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ لیٹس کال دا اسپیڈ ایز اسپیڈ. جی تو یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جے آئی ٹی کی ریکویسٹ پہ آئی ہے. اب یہ بہت بڑا ایک لیگل اس کے اندر ہوتا ہے، اور لیگل اسسٹنس کے تحت نہیں، یہ جے آئی ٹی کی ریکویسٹ کے اوپر ہے. اب وہ ایک آج بھی وہ عقدہ کھلا کہ ایک لا فرم جو یو کے بیسڈ ہے، اس نے وہ کلیکٹ کیے ہیں مختلف جورسڈکشن سے وہ ڈاکومنٹس، جن کے اوپر یہ بھی ہے، ڈسکلیمر ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرے. تو بہرحال اب اگر میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ ایک بڑا سوال عدالت کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا ہے، جیسا کہ عدالت نعیم بخاری صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آ گئی ہے، آپ بتائیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم کیا فیصلہ دے سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. لیکن نعیم بخاری صاحب اس سوال کا جواب دیے بغیر پتلی گلی سے نکل گئے، اور یہ جواب اب خواجہ حارث دے رہے ہیں. اور خواجہ حارث وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ ایڈمیسیبل نہیں ہیں، ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ، جو کہ پرائم منسٹر کو جب وہ گئے ان کو کنفرنٹ بھی نہیں کروایا گیا ہے، تو ایسے ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ایڈمیسیبل نہیں ہیں، سپریم کورٹ ان کے موکل کے خلاف کوئی ڈیکلریشن نہیں دے سکتی ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ، جس کو وہ خود پولیس تفتیش کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نیب کے پاس جاتی ہے تو وہ ایک کمپلینٹ ہوگی، کیونکہ نیب کا اپنا ایک پروسیس ہے انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کا، اور پھر آرٹیکل 10A جو ہے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ بھی سارا کچھ دیکھنا ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے خلاف اب بات نہیں کر سکتی. تو سوال نہیں ہے جی، نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا جی، کانسٹیٹیوشن اس کو وہ کرے گی نا. نو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہاں جی افتخار صاحب آپ نہیں سر، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اٹ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. وچ کون سی عدالت؟ آئینی عدالت؟ سپریم کورٹ. سر یہ آئینی نہیں، اس آئینی کے لفظ نہیں استعمال کر رہا. دی کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور ہوتی ہیں، سپریم کورٹ اور ہوتی ہے، ہائی کورٹ اور ہوتی ہے، سیشن کورٹ اور ہوتی ہے. یہ کیونکہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ وکیل موجود ہیں. آرٹیکل 175 جو کہ سپریم کیا کہتے ہیں؟ مجھے اجازت، تھوڑے سے اجازت. 175 میں نے پڑھا ہوا ہے. صرف میں قیوم صدیقی صاحب کی بات کے
دو تین باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ریز کی. سب سے پہلے قیوم صدیقی صاحب کی جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات جو بڑی اچنبے والی لگی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ہی از ڈفرینشیٹنگ بٹوین ایویڈنس اینڈ مٹیریل. پہلی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اٹ سیلف کہتا ہے کہ دے ہیو ٹو کلیکٹ ایویڈنس. یہ آرڈر پیرا نمبر 3 جو ان کی ججمنٹ ہے فائنل, سو دے کلیکٹڈ ایویڈنس. اور دوسری بات یہ کہ اگر مان لیں ان کی بات اور اس کو کمپلینٹ کے طور پہ ریفرنس بنا کے بھیج دیں تو انویسٹیگیشن کس ٹائم پہ ہوگی؟ دس از دی انویسٹیگیشن وچ از گوئنگ ٹو بی سینٹ ٹو اے ٹرائل کورٹ, اور ٹرائل کورٹ اس پہ کوگنیسنس لے کے ریفرنس بنا دے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو خواجہ حارث صاحب کی انہوں نے بات کی ہے, میں اور جو پریجوڈس کی بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایکسپلین کرنا, کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس, اللہ معاف کرے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ کسی کیس کو پریجوڈس کرتے ہیں, لیکن افتخار محمد چودھری صاحب کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اس ٹائم پر سو موٹوز لیے جاتے تھے, اس میں بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے جاتے تھے, جس کی وجہ سے ٹرائلز افیکٹ ہوتے تھے. اس ٹائم پہ ایشو, ایک میں فائنل بات کر لوں, اس ٹائم پہ ایشو یہ ہے کہ دس پرٹینز ٹو دی میرٹس آف دی کیس. اگر آپ ایویڈنس میں کوئی کسی قسم کی فائنڈنگ دے دیں گے تو کل کو دوبارہ تفتیش نہیں ہونی. یہی تفتیش ریفرنس بن کے جائے گا جس میں جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہے وہ آبجیکشنز نہیں لے پائیں گے. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے جو رینٹل پاور کا کیس ہے, چیئرمین نیب کو گیا اور پھر وہاں پہ گیا, ٹھیک ہے. حج کرپشن کا کیس ایف آئی نے تفتیش کی, حج کرپشن کیس گیا اور سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ ہماری کاروائی سے متاثر ہوئے بغیر آپ یہ اس کو کریں گے. تو میرے علم میں تو نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے کہ سپریم کورٹ اگر کسی چیز کو, جس کو وہ خود میٹیریل کہہ رہے ہیں, انہوں نے آرڈر دیا تھا ٹو کلیکٹ دی ایویڈنس, تو یہ معیار کے اوپر تو دیکھنا ہوگا, کیونکہ خواجہ حارث کا جو پوائنٹ ہے وہ لیگل پوائنٹ ہے. تو یہاں پر میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو یہ خطرناک آخری 2 منٹ رہ گئے تو میں کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ سے ایک سوال کر لوں, کیونکہ آخری ایک طرح سے موقع آپ کا ہی ہے. ایک تو کافی اہم نکات اٹھائے پنسوتا صاحب نے بھی اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی, اگر آپ ان کا جواب دینا چاہیں. اور ایک سوال میں آپ سے جاتے جاتے یہ بھی کہوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف نااہلی کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے جسٹس شاہد کریم نے. اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اس کی یقیناً اہمیت ہے. ایک چیز میں باقی تو دوستوں کو جو ہے وہ ان کی بات کی تصدیق کرنا یا تردید کرنا مناسب نہیں لگتا. لاہور ہائی کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ہے نا وہ آج ڈیمانڈ آئی ہے ریزگنیشنز کی بھی, اور اس میں اور ہائی کورٹ بار جو ہے نا اس نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جو کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. تو صرف اتنا عرض کر دوں کہ ڈیو کورس آف لا, ہم ساری عمر جو ہم نے جدوجہد کی ہے وہ ڈیو کورس کے لیے کی ہے. تو ڈیو کورس میں کسی سی ایم کو یا کسی پی ایم کو ہٹانے کے کون سے طریقے ہیں یا اس کے ہٹنے کے کون سے طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ریزائن کر دیں, دوسرا یہ کہ ان کے خلاف ان کو اعتماد نہ رہے, ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ جائے اور اس کو اعتماد نہ رہے, اور تیسرا یہ کہ ڈیکلیریشن آف دی کورٹ آ جائے. اب ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کس معاملوں میں پڑ گئے ہیں. یہ آج لاہور ہائی کورٹ بار نے اور بلکہ پنجاب بار نے اور پاکستان بار کے کچھ ہمارے عہدیداروں نے, ہمارے دوستوں نے بھی کچھ وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سی ایم کے لیے جو ہے نا انہوں نے وہ پٹیشن فائل کی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے اس طرح سے. ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے یا تو وہ اپنا مینڈیٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. باقی یہ 3 طریقے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے. چوتھا طریقہ جو ہے وہ غیر مناسب ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ فریق نہ بنیں. ہم سارے اب پارٹیوں سے ایفیلیشن رکھتے ہیں. میں ایک پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, دوسرے ساتھی دوسری پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مگر پارٹیوں کے تعلق رکھنے کے باوجود اگر ہم بار کے عہدے انجوائے کر رہے ہیں تو اس کو ہم پارٹیوں کے لیے استعمال نہ کریں. یہ عدالت کی کارروائی جاری ہے اور کل امید یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے, خواجہ حارث اپنے دلائل مکمل کریں گے, اور غالب امکان یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ وزیر اعظم کے جو فیملی کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کی طرف سے دلائل دینا شروع کریں. امید کرتے ہیں کہ اس ہفتے ہمیں اس رخ کا پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کہاں جا کر ختم ہوں گے. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.